تھے، تم میرے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تم مجھے کال کے بغیر چین نہیں مل سکتا تھا۔ اے میرے دوست ذرا بتا تو صحیح، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دینے والا ہوں، قبر میں تم 1 رات میرے ساتھ رہنا۔ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دینے والا ہوں، یہ میری تعداد جس کو میں نے زندگی بھر کمایا ہے، جس کو میں نے پسینہ بہا کر کمایا ہے، جس کو میں نے جو ہے سب کچھ اٹھا کر کمایا ہے، میں تمہیں ساری تمہارے نام پر کرنے جا رہا ہوں۔ دوست تم بس 1 رات میرے ساتھ قبر میں رہنا۔ کوئی دوست راضی نہیں ہوگا، میری بیوی راضی نہیں ہوگی، میرے بچے راضی نہیں ہوں گے، میرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، میرے بھائی راضی نہیں ہوں گے، میرے بہن راضی نہیں ہوں گے، کوئی میرے ساتھ آنے راضی نہیں رہے گا، کوئی میرے ساتھ چلنے راضی نہیں رہے گا۔ چلے گا بھی تو قبر کے اوپر ٹھہرے گا، مجھے اندر ڈال دے گا اور پتھر لگا دے گا، مٹی ڈال دے گا، واپس لوٹ کر آ جائے گا، لیکن میرے ساتھ وہ چند گھنٹے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، مجھے اپنے گھر میں چند گھنٹے رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ دوستو ہم سبھی کو جانا تو ہے نا، ہم سبھی کو تو جانا ہے۔ کون اس گھر میں رہنے آیا؟ کون میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے یہاں رکھیں گے، مجھے یہاں جو ہے دیکھیں گے، خوش رہیں گے، لیکن جب میری سانس کھل جائیں گی چند گھنٹے بھی نہیں رکھنا پسند کریں گے، میرے پانی گرم ہونے کے بارے میں مشورے ہوتے رہیں گے، میرے کفن کے بارے میں مشورے ہوتے رہیں گے، میرے قبر کے بارے میں مشورے ہوتے رہیں گے، اور مجھے یہاں سے نکالنے کی ساری جو ہے مشورے ہوتے رہیں گے، کس مسجد میں جنازہ پڑھانا ہے مشورے ہوتے رہیں گے، اور کفن کہاں سے لانا مشورے ہوتے رہیں گے، لیکن مجھے رکھنے کے مشورے کبھی نہیں ہوں گے۔ میرے جانے کی فکر تو سب کو کریں گے اور سبھی کریں گے، رکھنے کی فکر کوئی نہیں کرے گا۔ دوستو اور کرو کہ بھائی انسان گزرتے جا رہا ہے، زندگی ہمارے کیسے کٹتی جا رہی ہے، کتنی تیزی سے کٹتی جا رہی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں ارے یہ دنیا میں اگر ہم اچھا محل بنانے کی ہی کامیابی ہے؟ ذرا پلٹ کر دیکھو صحابہ کرام کو، ہاں ذرا پلٹ کر دیکھو صحابہ کرام کو، مدینہ منورہ جہاں پر جو ہے کسان صحابہ کرام رہتے ہیں، کسان صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، اور مدینے میں 10 سال پڑی، مدینے میں بارش کا جو ہے نازل ہونا بند ہو گیا، مدینے جو ہے میں لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں، اور ادھر جو ہے جانور بھوکے پیاسے نظر آ رہے ہیں، اور ادھر لوگوں کو پانی پینا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام مدینے کے دوسرے دور دراز رہنے والے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ساری کی ساری پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، چلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور جا کر اللہ کے رسول سے ہم بارش کی دعا کریں گے، ہم پانی کی دعا کرنے کی درخواست کریں گے۔ صاحب کرم اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا کہ پانی تو بند ہو چکا ہے، بارش کا کوئی قطرہ نازل نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سارے جانور پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہماری خاطر جو ہے دعا کریں، بارش کی دعا کرے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سنو، آج کے دن تم جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ تمہاری دعا سننے والا ہے۔ آج تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ تمہاری دعا سننے والا ہے، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اتنی اچھی بات ہے، چلو ہم غور کریں کہ کیا مانگنا ہے، ہم بیٹھے غور کریں ہمیں کیا مانگنا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے غور کر رہے ہیں کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ کسی نے کہا چلو اچھا موقع ہے، مان مانگ لیں گے، اچھا موقع ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا دوستو اگر مان ہی اچھا ہوتا تو پیارے نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے، اور گھر میں کھانا نصیب نہیں ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو کسی اور کو پاس بھیج دے رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں تو آپ کی پیٹ چٹائی کی مشان لے کر اٹھ رہی ہے، آپ کے پاس کوئی اچھا سا تکیہ نصیب نہیں ہے، مال تو زیادہ خیر والا نظر نہیں آتا ہے، ہم اس کو نہیں مانگیں گے۔ کسی نے وہ مشورہ دیا، کسی نے یہ مشورہ دیا، آپ میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، سارے کے سارے سب متوجہ ہوئے کیا بات بتانے جا رہا ہے یہ چھوٹا بچہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دے، بس یہی آج ہمیں کافی ہو جائے گا۔ اور کریں صحابہ کرام پانی مانگنے کے لیے آئے تھے،
صحابہ کرام بارش کی دعا کرنے کے لیے آئے تھے اور کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کیا کامیابی کس میں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، بس یہی ہماری مراد ہے، یہی سب سے بڑی ہمارے پاس چیز ہے کہتے ہیں۔ غور کریں دوستو کہ پیارے صحابہ پانی مانگنے آئے تھے، پیارے صحابہ بارش کی دعا کروانے آئے تھے، پانی بھول گئے، جانور بھول گئے، کھیت بھول گئے، کسان تو تھے لیکن پھر بھی کھیت بھلا دیا، اور وہ جانوروں کے مالک تھے لیکن جانور یاد نہیں آئے، اپنی آخرت یاد آتی ہے، آخرت گھر یاد آتا ہے، اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خاطر مغفرت کی دعا کریں، بس یہی ہمارے کافی ہے۔ دوستو غور کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دن بھر آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں، دن بھر آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور شام جب ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام واپس لوٹ کر جاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے تو صحابہ واپس لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوچا کہ دن میں سارے کے سارے صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور جب کبھی آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً جو ہے لپک کر اس خدمت کو انجام دے دیتے ہیں، اگر اللہ کے رسول کو رات میں خدمت کی ضرورت پڑے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کو رات میں خدمت کی ضرورت پڑے تو کیا ہوگا؟ آدمی نے سوچا بڑی مشکل تو ہوگی، دن میں تو صحابہ کرام کام کر دیتے ہیں، دن میں صحابہ کرام خدمت کر لیتے ہیں، رات میں ضرورت پڑے تو کیا ہوگا؟ صحابی رات کا حصہ گزرنے کے بعد اور یہاں آ کر اللہ کے رسول کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ممکن ہے رات میں اچانک اگر نبی کو ضرورت پڑے میں خادم بن کر خدمت کرنے کے لیے تیار رہوں گا، میں اللہ کے رسول کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ ایسے عرص دراز گزرتا ہے، صحابی روزانہ آ کر بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نبی کو خبر نہیں اس بات کی۔ ایک مرتبہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نیند بیدار ہو جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جب نیند بیدار ہو ہی چکی ہے چلو ہم ذرا اللہ کو یاد کر لیں، وضو کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر میں پانی نہیں رہتا، چنانچہ پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، آپ نے سوچا چلو باہر نکل کر کہیں پانی تلاش کر لیں، تو اللہ کے رسول نے جیسی دروازہ کھولا صحابی سامنے تشریف فرما ہے، صحابی سامنے تشریف فرما ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا میں آواز اٹھا کیا بات ہے تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول دن بھر صحابہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو صحابہ آپ کی خدمت کرنے تیار رہتے ہیں اور آپ کی کر لیتے ہیں، میں نے سوچا اگر رات میں ضرورت پڑے تو کون آپ کی خدمت کرنے کے لیے رہے گا، لہٰذا میں نے سوچا کہ رات میں آپ کا بیٹھ جانا چاہیے، جب بھی ضرورت پڑے آپ کی خدمت کے لیے میں تیار رہو۔ اللہ کے رسول آج ہی نہیں بلکہ میں عرصے سے یہاں پر بیٹھتے ہوئے آ رہا ہوں، آج شاید آپ کو میری خدمت کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے، تو اتفاق سے شادی کے پاس بھی پانی کی چھاگل موجود تھی، چھاگل اٹھائی اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کہا تم آج جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ تمہاری مراد پوری کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تمہاری مراد پوری کرنے والا ہے، جو مانگنا ہے تم مانگ لو۔ صحابی نے سوچا کیا مانگنا چاہیے، انہوں نے کہا اللہ کا رسول ذرا مجھے مہلت دے، میں سوچ کر مانگوں گا، مجھے ذرا مہلت دے، میں سوچ کر مانگوں گا۔ صحابی واپس لوٹ کر گھر چلے گئے، دن بھر سوچا کیا مانگنا چاہیے کیا مانگنا چاہیے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر دوسرے دن بھر سوچتے رہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تیسرے دن پھر سوچے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور تیسرے دن اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں تو راستے میں خیال آیا کہ ساری کی ساری چیزیں آنے والی جانے والی ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہاں پر ختم ہونے والی ہے، میں ایک چیز جو ہے اللہ کے رسول سے مانگوں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں گا؟ ایک چیز